فقیر کو نیا سال مبارک۔ میں دفتر جاتے ہوئے راستے پر ایک اندھے فقیر کو دیکھتا ہوں۔ شدید گرمیوں کی دوپہر میں اسے روز وہیں کھڑے دیکھ کر گزرتا ہوں۔ سخت سردیوں میں کی صبح بھی وہ اسی جگہ پایا جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں پتلیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ اس کا رنگ وہ ہے جو اسے ادب والوں کی زبان میں آبنوسی کہا جاتا ہے، چمکتا ہوا گہرا سانولا رنگ۔ اس کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہیں، بالکل سفید، اتنے سفید جیسے چاول ہوں، اور وہ بال اس کے آبنوسی چہرے پر ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے رات کو برف باری ہو رہی ہے۔ اس کا یہ کالا رنگ اور سفید بال شاید بدلتے موسموں کی وجہ سے ہے۔ سردی، گرمی، بہار، خزاں، برسات، آندھی، طوفان، ان سب موسموں میں الگ لکڑی ایک جگہ پڑی رہے تو اس پر اثر پڑتا ہی پڑتا ہے۔ وہ تڑک جاتی ہے، گل سکتی ہے، اس میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں، اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے۔ اس فقیر کو دیکھ کر اسے کوئی بھی بآسانی سے بابا جی پکار سکتا ہے۔ معلوم نہیں کیوں اس کی عمر بہت زیادہ نہیں لگتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے 40-45 سال کی عمر میں ہی اس کے بال چٹے سے برف ہو گئے ہوں، جیسے میرے بھی شاید ہو جائیں گے۔ اس کی جلد اتنی ویدر بیٹن نہیں ہے۔ بدلتے موسموں کی سختی نے سارا غصہ شاید اس کے رنگ پر اتارا ہے۔ ہر رنگ ڈسکلرڈ ہو گیا ہے۔ کبھی وہ گندمی سانولا ہوتا ہوگا، اب وہاں آبنوسی ہے۔ جہاں کہیں سیاہ چمکیلے بال ہوتے تھے، اب وہاں سفید اور سخت قسم کی داڑھی ہے۔ اس کی آنکھوں میں کالی پتلی کی جگہ سفیدی ہی سفیدی ہے، یا پھر اس کی سفیدی میں کبھی کبھار سرخی مکس ہو جاتی ہے۔ میں نے کبھی اس سے پہلے اتنا شدید اندھا انسان نہیں دیکھا۔ ہاں، مجھے معلوم ہے اندھا سخت لفظ ہے، لیکن جب ایک آدمی سر سے پاؤں تک صرف ایک ہی لفظ کی تفسیر ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی آنکھیں دیکھ کے بعض اوقات مجھے ایسا لگنا شروع ہو جاتا ہے جیسے کوئی یونانی مجسمے کی آنکھیں دیکھ رہا ہوں۔ ان کی بھی پتلیاں نہیں ہوتیں، خالی ڈیلے ہوا کرتے تھے، سفید براق۔ شاید اس فقیر کو عمر اس وجہ سے زیادہ نہ لگتی ہو، اس کی بھویں ابھی کالی ہیں۔ جھریاں نہ ہوں، بھویں کالی ہوں تو سفید بال کتنی بزرگی لا سکتے ہیں۔ آخر ایک بات اور بھی عجیب سی ہے، اس کی ناک ٹھیکی ہے، ہونٹ باریک ہیں، چہرہ ہر وقت مسکراتا لگتا ہے، لیکن اس کی پرسنالٹی مجموعی طور پر خوبصورت سے زیادہ مسکین لگتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا معلوم ہمیں؟ وہ فقیر ہے تو مظلوم دکھائی دیتا ہے، یا اس کے پہنے ہوئے کپڑے ایسا پھٹا حال دکھاتے ہیں، یا اس کی سوٹی جو اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے وہ باس نما چیز وہ اسے غریب ترین ظاہر کرتی ہے۔ کیا ہے چکر؟ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ صاف ستھرے ہوتے ہیں، ناخن بھی ترشے ہوتے ہیں۔ اگر وہ گورا ہوتا اور تھوڑے مناسب کپڑوں میں ہوتا تو بھلے ہی اندھا ہوتا، کیا ایک خاندانی آدمی دکھائی نہ دیتا؟ لیکن اس وقت وہ اندھا فقیر ہے۔ اسے دیکھ کے مجھے لگتا ہے فقیر بننا اس دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ آپ نوکری کرتے ہیں، آپ غلام ہوتے ہیں، آپ معاہدہ کرتے ہیں 9 سے 5 یا واٹ ایور فلاں فلاں ٹائم کے دوران فدو پابند کے ادارہ ہزا کے احکامات بجا لائیں گے۔ اس کے باوجود آپ کی انا آسمانوں سے اوپر ہوتی ہے۔ باس نے یہ کہہ دیا، فلاں کولیگ نے ایسی بات کیوں کی، میرے کپڑے استری نہیں، جوتے چمک نہیں رہے، 100 طرح کے ٹینشنز آپ کو ہوتی ہیں۔ واضح ہے استری اور جوتا پالش اس لیے نہیں کیا جاتا کہ وہ معاشرے میں تہذیب یافتہ دکھنے کا لازمی حصہ ہوتا ہے، تو اس طرح صاف کپڑوں میں باہر نکلنے کی عادت ہوتی ہے جو ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ یہ ایک عادت انا کو بوسٹ اپ کرتی رہتی ہے۔ تو عام طور پر فقیر بننے کی پہلی شرط میلے کپڑے پہننا ہے، آپ شکل سے فقیر لگیں۔ اس کے بعد کسی کو سلام کرنا تاکہ آپ کو بھیک ملے، ہر موسم میں اپنے اڈے پر کھڑے ہونا ہے تاکہ آپ کو ریگولر بنے، کسی ایمرجنسی میں اڈا نہیں چھوڑنا تاکہ کوئی دوسرا قبضہ نہ کر لے۔ معاشرے کے ہر طبقے میں آدمی کی جھڑکیاں کھانی ہیں، سخت باتیں سننی ہیں۔ باہر کا آپ فقیر ہیں، آپ کا ہاتھ ہر ایک کے آگے پھیلا ہوا ہے، پولیس والوں کو دھکے کھانے ہیں، کوئی گاڑی اور سڑک کنارے کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ ٹکرا جائے، یا سگنل پر بھیک مانگنے کی وجہ سے شیشہ آپ کی پسلیوں میں گھس جائے، تو بھی آپ یہ کا قصور ہے کیونکہ آپ باہر الفقیر ہیں۔ آپ کو گدھے پر ریڑھی والے بھی تانا مار سکتا ہے، آپ کو عورتوں پر کوئی بھی نہ صرف بری نظر رکھ سکتا ہے، آپ کی عورتوں پر کوئی بھی نہ صرف بری نظر رکھ سکتا ہے بلکہ ان کو چھونے کا بھی کوشش کر سکتا ہے، آپ کے ساتھ مانگنے والے بچوں کو بھی برا لگا سکتا ہے۔ مطلب اسکائی از دا لمٹ۔ تو کیا بھیک مانگنا آسان کام ہے، یا وہ جو ہم 10-20 روپے دے کر چلے جاتے ہیں کوئی احسان کرتے ہیں ان پر؟ جو میرے والا بابا تو اندھا ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ اسے کوئی آنٹی گاڑی میں منہ نکال کر یہ نہیں کہیں گی ہٹے کٹے کو قائم نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو ہٹے کٹے مرد ہیں، جوان عورتیں، اگر وہ بھیک مانگتے تو کیا آپ کو معلوم ہے کیوں مانگتے ہیں؟ ایسی کیا مجبوری ہوتی ہے جو ان کے ظاہری لباس، ان کی صفائی ستھرائی، عورتوں بچوں عزت، ہر چیز کو داؤ پر لگا دیتے ہیں؟ دیکھیں، بات اتنی ممی ڈیڈی برگر بچوں والی شادی نہیں ہے۔ آپ کا منہ اٹھائیں اور کہہ دیں یہ لکھنے والا پاگل ہو گیا ہے۔ وہ لوگ جرائم پیشہ ہیں، نشہ کرتے ہیں، وہ لوگ مانگتے ہیں نا؟ ایسا بالکل نہیں۔ کوئی شدید ترین مجبوری اگر نہ ہو تو اس میں کئی لوگ شاید ساری عمر اس دھندے کی طرف نہ آئیں۔ ایک دہاڑی دار چونا کرنے والا مزدور، اور جب گاہک نہ ملنے پر چوک سے شام خالی ہاتھ جاتا ہوگا تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ انا کس بھاؤ بکتی ہے۔ اپنا پیٹ گیا بھاڑ میں، بابو بچوں کو بھوک چیز سب کچھ کرواتی ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں یقیناً پیشہ ور بہت سے ہوتے ہوں گے، لیکن اگر ایک بھی مجبور انسان
जिसे नौकरी नहीं मिली, गुर्दे फेल हो गए, ज़हनी मरीज़ या किसी भी वजह से हालात जैसे सड़क पर खड़े कर दिया, आप उसको कट्टा देखकर भला भीख दे या बगैर गुजर गए तो जान लें आप इस मायूस इंसान की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म करने का सबब बने हैं। वो आदमी बेचारा अनाथक लोगों को पैरों तले रोने के मांगने पर खड़ा होता है ताकि आप शाम को बच्चों के पेट भरे और उदास नज़रें ना देखना पड़े। फ़कीर आपके 10-20-50 रुपए से अमीर नहीं हो जाएगा, ना आप गरीब होंगे। ये तो यार बस एक सौदा है। आप अच्छा महसूस करेंगे, आपने किसी इंसान की मदद की, इंसान आपको दुआ देगा। आप पैसे दें, वक्ती तौर पर इसमें इजाफा कर देंगे। मेरी पोजीशन दरख्वास्त वाली ही है, तो बस अर्ज़ है कि ऐसा बेनवाज रुपए पैसे देते वक्त मत देखें कि बेकारी की शक्ल से नशे लगता है, जवान जहाँ लगता है हट्टा कट्टा या लंबा चौड़ा, बल्कि जो सामने आए से बगैर जिस किए पैसे दें, अपना रास्ता पकड़ें। आपको मुझे अपनी अना बहुत प्यारी होती है, जो अना को तज को बाहर निकल आया है मांगने के लिए। आप इससे क्या सबक देना है, आप सिखा ही क्या सकते हैं। एक दिन खाली जब घूम के देख लें और आते भूखे पेट खुदा ना करे सोना पड़े तो तीसरे दिन कसम अल्लाह की पाक की हर फ़कीर आपको प्यार आ रहा होगा। ऐ मेरे अंधे फ़कीर, खुदा तुम पर इस जहाँ की सब रोशनियों हलाल करे, तुम्हारे बच्चे सुकून की रोटी और तुम्हारी हड्डियों को आराम नसीब हो। काश ये नया साल तुम्हारे लिए भी कोई अच्छी खबर लाए।